السلام علیکم ایوریون۔ اچھا جی، آج ہم ایک نیو ویڈیو سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو سیریز کو شروع کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے میں آج کل نوٹس نہیں بنا پاتا ہوں ٹائپڈ فارم میں، اور ابھی چونکہ سی ٹی ڈی کے انٹرویوز ہونے والے ہیں کچھ عرصے بعد، تو بہت سارے ساتھی رابطہ کر رہے تھے کہ آپ سی ٹی ڈی کے حوالے سے کچھ نوٹس بنائیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پراپر ویڈیو سیریز شروع کی جائے جس میں ہم نہ صرف سی ٹی ڈی کے لیے لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، بلکہ یہ ویڈیوز دیگر انٹرویوز میں بھی لوگوں کے کام آئے۔ تو اسی حوالے سے آج میں یہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو کہ بی پی ایس سی کے انٹرویو کے حوالے سے ایک انٹروڈکشن ہے، ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے۔ دیکھیں جی، بی پی ایس سی میں انٹرویو دینے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرویو کا پیٹرن کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنے مارکس ہیں اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بی پی ایس سی میں انٹرویو کی کوئی اتنی خاص ویلیو نہیں ہوتی، اگر آپ کا ریٹن اچھا ہے تو آپ جو ہے سلیکٹ ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بی پی ایس سی میں زیادہ تر جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ 100 مارکس پہ بیس کرتے ہیں اور انہیں ڈفرینٹ پورشنز کے اندر جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ کو اس چارٹ کے اندر نظر آ رہا ہوگا۔ اب جب بی پی ایس سی ایک 100 نمبر کا انٹرویو لے رہی ہے کینڈیڈیٹ سے، تو ظاہر ہے اس انٹرویو کی اپنی ایک امپورٹنس ہے۔ اگر انٹرویو کی امپورٹنس نہ ہوتی تو پھر بی پی ایس سی انٹرویو لینے کی زحمت ہی نہیں کرتا، اس جھنجھٹ یا پھر اس فارمیلٹی میں خود کو انوالو ہی نہ کرتا، بلکہ ریٹن کے بیس پر لوگوں کی جاب کا فیصلہ کر دیتا کہ کون سلیکٹ ہے اور کسے جو ہے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے یا ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ اب اگر آپ اس انٹرویو کے مارکس کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو انہیں ڈفرینٹ پورشنز کے اندر جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ٹوٹل 100 نمبر ہیں، جس میں سے 20 نمبر اسلامک اسٹڈیز کے ہیں، یعنی کہ اسلامیات کے، 20 نمبر پاکستان اسٹڈیز اور پاکستان افیئرس کو دیے گئے ہیں، 20 نمبر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کے لیے رکھے گئے ہیں، اور 20 نمبر جو ہیں جنرل نالج، جس میں ڈومیسٹک جنرل نالج، پروونشل جنرل نالج، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل جنرل نالج شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو بقایا 20 نمبر بچتے ہیں ان میں سے 10 نمبر امپریشن کے لیے اور 10 نمبر ایکسپریشن کے لیے الگ سے رکھے گئے ہیں۔ اب ان چیزوں کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کی۔ یہ جو اسلامک اسٹڈیز کا پورشن ہے، اس میں بی پی ایس سی انٹرویو لیتے وقت لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے، غزوات کے بارے میں پوچھتا ہے، امہات المومنین کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور خاص کر جو 4 مشہور صحابی ہیں اور جو ان کا دور خلافت ہے، جسے ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے حوالے سے سوالات کرتا ہے۔ مزید اس پورشن سے نماز کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں، روزے کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں، حج کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی سوالات اکثر دیکھے گئے ہیں، یعنی کہ جو ارکان اسلام ہیں 5، ان کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں کینڈیڈیٹ سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ مشہور صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں بھی سوالات پوچھتی ہے بی پی ایس سی۔ ان مشہور صحابہ کرام میں جن کے بارے میں کافی پوچھا گیا ہے انٹرویوز کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے دیگر صحابہ کرام جو کسی نہ کسی وجہ سے
بہت مشہور ہیں یا ان کا ذکر کتابوں میں بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ڈائمنشن ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز یا پھر اسلامیات کا BPSC کے انٹرویوز کے دوران۔ اس کے علاوہ جو پاکستان اسٹڈیز اور پاکستان افیئرس کا پورشن ہے اسے 2 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے BPSC کے انٹرویوز کے دوران۔ پاکستان اسٹڈیز کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ 1857 سے لے کر 1947 تک، یعنی کہ پری پارٹیشن جو ایرا ہے ہمارا، اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور پاکستان افیئرس کے جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ پوسٹ پارٹیشن ایرا کے ہیں، یعنی کہ 1947 سے لے کر 2022 تک جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے BPSC سوالات کرتی ہے۔ اب اگر پری پارٹیشن کی بات کریں تو اس میں 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے BPSC کافی سارے سوالات کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی پرسنالٹی اور علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں بھی BPSC نے کافی سارے سوال پوچھے ہیں انٹرویوز کے دوران۔ اسی طرح پھر جو ریلیجیس آرگنائزیشنز تھے پری پارٹیشن ایرا میں، جیسے دارالعلوم دیوبند تھا، ندوۃ العلماء تھا، جامعہ اسلامیہ تھا، اور اس طرح کے دیگر جو ادارے تھے ان کے بارے میں، اور ان کے جو فاؤنڈرز تھے یا پھر ہیڈز تھے ان کے بارے میں کافی سارے سوالات پوچھے گئے ہیں BPSC کی جانب سے۔ پھر اس کے علاوہ جو چیزیں آتی ہیں اس پری پارٹیشن ایرا میں، اس میں جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کا کرپس مشن آیا، اور خلافت موومنٹ تھا، اور سائمن کمیشن تھا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز ہو گئے، 1937 کے الیکشنز، اور پھر 1945-46 کے الیکشنز ہو گئے، اور انہی کے ساتھ ساتھ کچھ مشہور ایکٹس تھے، جیسے 1909 کا ایکٹ تھا، پھر 1919 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، اور اسی طرح 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا۔ ان کے بارے میں بھی کویسچنز پوچھے گئے ہیں۔ الیکشنز کے حوالے سے مسلم لیگ نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں، کانگریس نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں، اس حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اور دیگر جو ایونٹس کا میں نے ذکر کیا، جیسے سائمن کمیشن ہو گیا، تو اس کے ممبرز کے حوالے سے، اس نے جو رپورٹ پبلش کی یا جو سروے کیا، اس کے حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یوں ہی کیبنٹ مشن، اور پھر جو انٹرم گورنمنٹ بنی تھی، اس کے اندر جو بجٹ پیش کیا گیا تھا، اور اس کے اندر مسلم لیگ کے ممبرز کو جو پورٹ فولیوز دیے گئے تھے، ان کے حوالے سے بھی کویسچنز کیے جاتے ہیں۔ پھر اینڈ میں جو 3 جون پلان ہے، یا پھر باؤنڈری کمیشن، جسے ریڈ کلف ایوارڈ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس ریڈ کلف ایوارڈ اور 3 جون پلان کے حوالے سے بھی کویسچنز کیے جاتے ہیں۔ تو پری پارٹیشن کے اندر اس طرح کی جتنی بھی میجر چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے سارے مینشن نہ کیے ہوں اور سب کا نام میں نے نہ لیا ہو، تو آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح کے میجر انسیڈنٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ پھر جب ہم پاکستان افیئرس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان افیئرس کے پورشن میں 1947 کے بعد جتنی بھی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشن کا بننا تھا، اور اسمبلی کی فارمیشن تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی حلف برداری تھی، قائد اعظم کا بطور گورنر جنرل کام کرنا، اور ان کے بعد جو 3 دیگر گورنر جنرل آئے، جن میں خواجہ ناظم الدین صاحب تھے، ملک غلام محمد صاحب تھے، اور جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا صاحب تھے، جو کہ پھر پاکستان کے پہلے صدر بھی بنے۔ ان کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آبجیکٹو ریزولوشن کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر منی مارشل لا جو ملک غلام محمد نے لگایا تھا 1953 میں لاہور شہر میں، اس کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں۔ اور جو دیگر مارشل لاز لگے تھے پاکستان کے اندر، ایک 1958 میں جنرل اسکندر مرزا نے لگایا تھا، جسے پھر ایوب خان صاحب نے کنٹینیو کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں ایک مارشل لا لگایا تھا۔ پھر ان کے بعد جو ہے جنرل ضیاء الحق صاحب نے تیسرا مارشل لا لگایا تھا 1977 کے اندر۔ اور
پھر ایک ملٹری ٹیک اوور جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا، جسے بعد میں انہوں نے ایمرجنسی کا نام دے دیا، تو ان کے حوالے سے کویسچنز کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر کانسٹیٹیوشنل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پوسٹ پارٹیشن ایرا میں، جیسے 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اسے کس نے لکھا، کب لکھا گیا، کب اسے انفورس کیا گیا، کس نے اسے اپروو کیا گیا، کب تک وہ چلتا رہا، کتنے آرٹیکلز تھے اس کے، تو اس طرح کے کویسچنز بی پی ایس سی پوچھتی ہے۔ پھر اسی طرح سے 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اور 1962 کے جو الیکشنز ہوئے تھے پریزیڈینشل، ان کے حوالے سے بھی بی پی ایس سی سوالات کرتی ہے کہ وہ الیکشنز کس کے درمیان ہوئے تھے، کون جیتا تھا، کتنے ووٹ لیے تھے، اور کون کس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور کس طرح کے وہ الیکشنز تھے، اور وہ جو کانسٹیٹیوشن تھا جس کے تحت وہ الیکشنز کیے گئے تھے وہ کس نے بنوایا تھا، کس نے لکھا تھا، چیئرمین کون تھا، کمیٹی کے ممبرز کون تھے، اور کب تک وہ انفورس رہا، ٹائپ آف کانسٹیٹیوشن کیا تھا، ایسے کویسچنز بی پی ایس سی کرتی ہے۔ پھر اسی طرح جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ترتیب دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کے سوالات بی پی ایس سی کرتی ہے۔ پھر اسی معاملے میں ایک اور جو پورشن ہے جسے بہت سارے کینڈیڈیٹس اگنور بھی کرتے ہیں اور شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو، کہ پاکستان میں ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن بھی نافذ کیا گیا تھا، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب چارج سنبھالا تھا ملک کا، جنرل یحییٰ خان نے جب اسٹیپ ڈاؤن کیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، تو اس کے بعد پھر ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کنٹری کے اندر نافذ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی بی پی ایس سی سوالات کرتی ہے۔ تو یہ پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن سارا ملا کر یہ پاکستان اسٹڈیز اور پاکستان افیئرس کا پورشن بنتا ہے یہ سارا۔ پھر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی اگر ہم بات کریں تو غالباً جہاں تک میرا ذاتی تجربہ رہا ہے تو 1 مہینے سے زیادہ پرانے کرنٹ افیئرز بی پی ایس سی نہیں پوچھتی، چاہے وہ نیشنل ہو یا پھر انٹرنیشنل ہو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ میری مراد جسٹ کرنٹ افیئر سے ہے، جو کہ ڈے ٹو ڈے کرنٹ افیئرز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ 1 منتھ۔ لیکن کرنٹ افیئرز کے علاوہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو بے شک سالوں پرانے ہوں یا پھر مہینوں پرانے ہوں، ان کے بارے میں بی پی ایس سی سوالات پوچھتی ہے اور پوچھ سکتی ہے، اور اس نے پوچھا بھی ہے بہت سارے انٹرویوز کے دوران۔ مثال کے طور پر ابھی آج کے دن کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے، تو بی پی ایس سی اسے ٹارگٹ کر کے آپ سے کشمیر کے حوالے سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر افغانستان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بی پی ایس سی اس معاملے میں آپ سے افغانستان کے حوالے سے پرانے کویسچنز بھی کر سکتی ہے کہ یہ ایشو کب شروع ہوا تھا، پہلی دفعہ طالبان کب آئے تھے افغانستان میں، روس نے کب جنگ لڑی تھی، پھر امریکہ نے کب حملہ کیا تھا، تو ایسے کویسچنز بی پی ایس سی پوچھ سکتی ہے۔ اسی طرح پھر پیلسٹائن ایشو ہو گیا، ابھی جو یوکرین ایشو ہے یہ ہو سکتا ہے، اور دیگر جو نیشنل ہمارے کرنٹ افیئرز ہیں۔ اب اگر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کویسچن پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو کے دوران۔ اسی طرح اگر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو ماضی میں بھی چلتی رہی ہے، جیسے پی ڈی ایم تھی، جب عمران خان صاحب کے خلاف پی ڈی ایم کی تحریک شروع کی گئی تو اس وقت ہمارے انٹرویوز چل رہے تھے، تو بی پی ایس سی نے ہم سے وہ جو ایوب خان کے خلاف ایک پی ڈی ایم چلائی گئی تھی اس کے بارے میں بھی کویسچنز کیے تھے۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے خلاف ایک ایک موومنٹ چلی تھی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بھی بی پی ایس سی نے ہم سے سوالات کیے تھے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کرنٹ افیئرز وہ زیادہ سے زیادہ یہ جو 1 لائنر کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں یا روٹین کے جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کہ جو ہے پوچھے گی آپ سے، 1 مہینے سے زیادہ پرانے وہ آپ سے نہیں پوچھے گی۔ لیکن جو میجر ایشوز ہیں ان کے بارے میں وہ آپ سے کبھی بھی کچھ بھی پوچھ سکتی ہے۔ جیسے سی پیک ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے، ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے وہ ایک میجر ایشو ہے،
اور پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں یا دنیا کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا پھر گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یا کسی اور مد میں اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بی پی ایس سی اس ایشو میں آپ سے کرنٹ سینیریو کے کویسچنز بھی پوچھ سکتی ہے اور پاسٹ کے بھی پوچھ سکتی ہے، تو یہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جی جنرل نالج کا پورشن، جس میں بی پی ایس سی ڈومیسٹک لیول سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک ٹچ کرتی ہے۔ ڈومیسٹک سطح سے وہ یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ کو کہے کہ اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، وہاں پہ کیا چیز مشہور ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اسے کب ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا گیا تھا، اس کے اندر کون کون سی تحصیلیں ہیں اور کس طرح وہاں کا سسٹم جو ہے چلتا ہے، وہاں پر جو ہے مشہور مقامات کیا ہیں، آثار قدیمہ کیا ہیں، وہاں پر جو ہے نیچرل ریسورسز میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں، تو ایسے کویسچنز وہ آپ سے کر سکتی ہے۔ پھر پروونشل لیول پہ بی پی ایس سی آپ سے پورے بلوچستان کے حوالے سے کویسچنز کرے گی کہ بلوچستان میں آثار قدیمہ کہاں پائے جاتے ہیں، بلوچستان کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے، بلوچستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے، بلوچستان کے پہلے شخص کون تھے جو نیشنل اسمبلی میں گئے تھے، بلوچستان اسمبلی کے اندر کتنے ممبرز ہیں، ان میں کتنی خواتین ہیں، کتنے جو ہیں جنرل سیٹیں ہیں جن پہ مرد اور خواتین الیکٹ ہوتے ہیں، یا پھر کتنی ریزروڈ سیٹیں ہیں اور خواتین کے لیے اسپیشلی ریزرو سیٹیں کتنی ہیں، اور اس وقت اسمبلی کو کون لیڈ کر رہا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کون ہے، سی ایم کون ہے، منسٹرز کون ہیں، اس طرح کے کویسچنز بی پی ایس سی آپ سے کر سکتی ہے۔ اور بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی وہ آپ سے کویسچنز وغیرہ کر سکتی ہے کہ بلوچستان میں کتنی ریاستیں تھیں، بلوچستان کو کب صوبے کا درجہ دیا گیا تھا، بلوچستان میں کب 1 یونٹ سسٹم نافذ تھا، پھر کب اسے ہٹایا گیا، کس کی گورنمنٹ کو جو ہے کب ٹاپل کیا گیا تھا، تو گورنر راج کب لگا تھا، اس ٹائپ کے کویسچنز بی پی ایس سی پوچھتی ہے پروونشل حوالے سے۔ پھر نیشنل حوالے سے بھی بی پی ایس سی کا اسکوپ یہی رہتا ہے کہ ڈیمز کے بارے میں پوچھ لیتی ہے، دریاؤں کے بارے میں پوچھ لیتی ہے، اور پاکستان کے اندر سب سے بڑا یا سب سے چھوٹا ادارہ، ڈیم، پارک اور اس طرح کی جو چیزیں لارجسٹ اینڈ اسمالسٹ میں یا پھر لانگسٹ کی کیٹیگری میں آتی ہیں، ان کے حوالے سے وہ پوچھ سکتی ہے کہ بھئی سب سے بڑی ریلوے لائن جو ہے، سب سے لمبی ریلوے لائن کون سی ہے، سب سے لمبی سڑک کون سی ہے، سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے، سب سے اونچا مقام کون سا ہے، کون کون سے پہاڑ ہیں، کون کون سے دریا ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کس طرف بہتے ہیں، ہماری جو ہے جی ڈی پی کا جو ہے زیادہ تر شیئر کہاں سے آتا ہے، ہمارے ایکسپورٹس کیا ہیں، ہماری امپورٹس کیا ہیں، اور ہماری ملک کی پیداوار کیا ہے، قومی پھل کیا ہے، قومی کھیل کیا ہے، پاکستان نے کب کس کھیل میں کیا اچیومنٹ کی تھی یا کس ایونٹ میں پاکستان نے کیا اچیومنٹ کی تھی، تو اس طرح کے کویسچنز وہ آپ سے پوچھ سکتی ہے۔ جنگوں کے حوالے سے پوچھ سکتی ہے، کب لڑی تھی، کس کے ساتھ لڑی تھی، کس وجہ سے لڑی گئی تھی، تو اس نیچر کے کویسچنز ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کے پورشن میں بی پی ایس سی موسٹلی جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں اس وقت کے جب وہ انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں، اسی 1 مہینے کے اندر اندر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بہت سے کویسچنز کرتی ہے۔ اگر انہی دنوں میں کسی صدر کو کہیں پہ اتارا گیا ہو، یا اس نے ریزائن کیا ہو، یا اس نے اپنی اسمبلی توڑ دی ہو، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، یا کسی اور اس طرح کے بڑے لیڈر کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو ڈیتھ کا یا جو ہے ٹیک اوور کا یا اریسٹ کا، تو اس طرح کے کویسچنز پوچھتی ہے بی پی ایس سی۔ یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہو، جیسے نیوزی لینڈ کے اندر واقعہ ہوا تھا تو اس کے بارے میں بہت کچھ پوچھا تھا، پھر لندن کے اندر جو ایشوز ہوئے تھے ان کے بارے میں بی پی ایس سی نے کافی سارے سوالات کیے تھے۔ پھر جو الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اب امریکہ کے الیکشن کو لے کر بی پی ایس سی نے 2-3 مہینے تک لوگوں سے کویسچنز پوچھے تھے، کیونکہ وہ ایک کافی لمبا ایونٹ تھا اور کافی دیر تک چلتا رہا، تو بی پی ایس سی سوالات پوچھ رہی تھی۔ اور اسی طرح الیکشن سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں وہ بی پی ایس سی ڈومیسٹک، پروونشل اور نیشنل لیول پہ بھی پوچھتی ہے۔ جب تک وہ چل رہے ہیں بی پی ایس سی ان کے حوالے سے سوالات کرتی ہے۔ اور بجٹ کے حوالے سے بھی جی پروونشل اور نیشنل لیول پہ
क्वेश्चंस किए जाते हैं। अच्छा, फिर से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में मज़ीद जो चीज़ें बीपीएससी आपसे पूछ सकती है वो ये हैं, जो मेजर इश्यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पूछ सकती है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो डील हुई थी वो हमारे इंटरव्यूज़ से पहले की बात है, लेकिन फिर भी हमसे पूछा गया था उसके हवाले से। दोहा में जो डील हुई थी, फिर उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसके हवाले से पूछा गया था। तो ये चीज़ें टारगेट करती है बीपीएससी। मेजर इश्यूज़ जो होते हैं या बर्निंग इश्यूज़ जो होते हैं उनको टारगेट करके बीपीएससी क्वेश्चन सेट करती है और उसी नेचर के क्वेश्चंस पूछती है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं रखेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू देने में बहुत मुश्किलात का सामना होगा। और मेरी कोशिश होगी कि हम इस चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ऐसा अपलोड करें जो आपके इंटरव्यूज़ को एड्रेस करे। ख़ासकर अभी जो सीटीडी के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं वो मेरा स्पेशल टारगेट होंगे, ताकि मैं उनके हवाले से करंट अफेयर्स के जो हैं वीडियोस अपलोड करूं, और जो मेजर इश्यूज़ हैं जैसे बलूचिस्तान के क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया को किन मेजर प्रॉब्लम्स का सामना है या किन इश्यूज़ का सामना है, उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, तो मैं अपने नॉलेज की बुनियाद पर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। हाँ, ये होगा कि आपको वो वीडियो पूरी देखनी होगी चीज़ों को सही तरह से समझने के लिए और उनको ग्रेस्प करने के लिए, आप यानी कि आपकी उनके ऊपर कमांड बिल्डअप हो जाए। अच्छा जी, अब आते हैं दो आखिरी जो पोर्शन है इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन का, जिनके लिए बीपीएससी ने 10-10 नंबर रखे हैं। ये जो इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन वाले पोर्शंस है, इम्प्रेशन से मुराद ये है कि आप किस तरह बीपीएससी के सामने ख़ुद को प्रेजेंट करते हैं, कि आपकी पर्सनालिटी उस वक्त क्या होगी, आपने कैसा ड्रेसअप किया होगा, कैसे कपड़े पहने होंगे, कैसे जूते पहने होंगे। ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं बीपीएससी इंटरव्यू के दौरान। अब इन चीज़ों से मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप जाएं एक नया काटन का सूट ख़रीद लें, एक काला वेस्ट कोट या कोट ख़रीद लें और आप जो हैं शूज़ ख़रीद लें ताकि आप स्टाइलिश लगें। नहीं, बिल्कुल मेरा इस तरह का कोई भी मकसद नहीं है। इम्प्रेशन से, अच्छे इम्प्रेशन से मेरी मुराद ये है कि बेशक आपके कपड़े पुराने हों, आपके जूते पुराने हों, लेकिन आप उन कपड़ों को जब बीपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से इस्त्री करके साफ़ सुथरे हालत में पहन कर जाएँ। इसी तरह आपके जूते पुराने हैं तो आप उनको पॉलिश वगैरह करके साफ़ सुथरा करके पहन कर जाएँ। अब चूँकि बलूचिस्तान में एक ट्रेडिशन है, लोग जो हैं बूट भी पहनते हैं और बूट के अलावा जो हैं लोग ये छवट वगैरह जो होते हैं जिन्हें चप्पल भी कहा जाता है वो भी पहनते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मल होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपने जो है नीले रंग के जोगर पहने हैं या जो है आपने वाइट कलर के जो हैं ये सैंडल्स वगैरह, मर्दाना सैंडल्स जो होते हैं वो पहन के गए हैं। तब कोई ऐसी हरकत ना करें अपने ड्रेसअप के अंदर जो बहुत ऑकवर्ड लगे और स्ट्रेंज हो, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो कि आप इमेच्योर हैं और आपको शऊर नहीं है ड्रेसिंग का। सादा सा लिबास आपका होना चाहिए। अगर आपके पास वेस्ट कोट है तो आप पहन लें, सदरी वगैरह जो होता है, सदरी है या कोट है जो भी है तो आप वो पहन लें। लेकिन अब चूँकि गर्मियों का सीज़न है तो कोई इतनी क़यामत वाली बात नहीं है कि आपने लामला पहन के जाना है। नहीं, बस आप सोबर सी ड्रेसिंग में जाएं, वो मोर देन इनफ होगा। आपने अपनी जो है दाढ़ी वगैरह सेट की हो, बाल आपके सेट हों, जिससे थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज़म आपकी पर्सनालिटी में नज़र आता हो, तो वो मोर देन इनफ होगा। उसके लिए आपको 10 में से 8 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर आता है जी लास्ट पॉइंट जो कि है एक्सप्रेशन का। अब एक्सप्रेशन के पॉइंट के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एक्सप्रेशन में बीपीएससी आप जब ख़ुद को इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने इंट्रोडक्शन के वक्त और ओवरऑल इंटरव्यू के वक्त आप कैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उसे वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपके बोलने का स्टाइल आ जाता है, आपके जो है वॉइस की जो पिच होती है
यानी कि कितनी ऊंची आवाज़ में आप बोलते हैं या कितनी धीमी आवाज़ में आप बोलते हैं, इस चीज़ को नोट किया जा रहा होता है। और दूसरी जो चीज़ होती है नोट की जाने वाली, वो ये है कि आप तुक्का मारते हैं या नहीं मारते। आपको एक क्वेश्चन बताया जाता है, मतलब आपसे वो एक क्वेश्चन करते हैं, तो वो अगर आपको ना आता हो और आप उस पर तुक्का मार लें तो वो उस चीज़ को जो है अपने इसमें नोट डाउन कर लेते हैं, एक हिसाब से अपने माइंड में नोट करते हैं, या फिर उनके सामने जो बुकलेट्स पड़ी होती हैं उनके ऊपर भी वो नोट कर सकते हैं। लेकिन वो उसे ऑब्ज़र्व ज़रूर करते हैं कि इसको इसका आंसर नहीं आता था, पर इसने तुक्का मारने की कोशिश की है। तो ये जो एक्सप्रेशन का पोर्शन है, यहाँ पर चंद बातों का ख्याल रखें। पहली बात तो ये है कि आपने तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, आप सिंपली उन्हें सॉरी कह दें, तुक्का ना मारें। दूसरी बात, आप ज़्यादातर अपने हाथ जो हैं वहाँ पर ना हिलाएं। आपकी बॉडी लैंग्वेज सोबर सी होनी चाहिए। कभी किसी बात पर आपने अपने हाथों को हिलाकर एक मूवमेंट जनरेट किया, एक जेस्चर दिया कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो वेल एंड गुड, वरना आप अपने हाथों को ज़्यादा ना हिलाएं, वो एक बुरा इंप्रेशन छोड़ते हैं। और एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जवाब देते वक्त आप ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करें जिससे ये ज़ाहिर हो कि आप चिल्ला रहे हैं और आपकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा ऊंची है, और ना ही इतनी स्लो आवाज़ में बात करें कि सामने वाले को आपकी बात समझ ना आए। आप एक दरमियाने से लहजे के अंदर उनके साथ बात करें जो सोबर हो और ज़्यादा ऊंचा भी ना हो और ज़्यादा नीचा भी ना हो आपका बोलने का स्टाइल। तो एक मीडियोकर, जिसे एवरेज स्टाइल कहा जाता है, नॉर्मल से स्टाइल में आप उनको जवाब दें। और एक और बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू के दौरान, चाहे वो बीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या पाकिस्तान की किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का वो इंटरव्यू हो, तो वहाँ ये बात अपने जहन में हमेशा याद रखें कि जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल किया जा रहा है उसी लैंग्वेज में उनको जवाब दें। अगर वो सवाल इंग्लिश में करते हैं और आप उर्दू में जवाब देते हैं तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आप इंग्लिश के ऊपर कमांड नहीं रखते। और दूसरी जानिब अगर वो सवाल उर्दू में करते हैं और आप बेवजह अंग्रेज़ी झाड़ने लगते हैं, अंग्रेज़ी में जवाब देने लगते हैं, तो इससे आप एक्स्ट्रा एफिशिएंट नज़र आते हैं कि भाई हम उससे उर्दू में क्वेश्चन कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर अपनी अंग्रेज़ी झाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जिस लैंग्वेज में वो आपसे सवाल करते हैं उसी लैंग्वेज में उनको जवाब दे दें। एक और ज़रूरी बात यह है कि जिस नेचर का क्वेश्चन किया जा रहा है उसी तरह का उसे आंसर दें। अगर प्रिसाइज सा क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर उसका हो सकता है, तो वन वर्ड आंसर दे दें। अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उस क्वेश्चन को, तो फिर एक्सप्लेन करें। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछते हैं जी बलूचिस्तान का कैपिटल कौन सा शहर है, तो आप सिंपली कह दें कोयटा शहर बलूचिस्तान का कैपिटल है, या आप सिंपली कोयटा भी कह सकते हैं, इससे भी कोई मसला नहीं है। अब वो एक क्वेश्चन करते हैं इस तरह का कि जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल कितनी जंगों में हिस्सा लिया था या कितने गज़वात में हिस्सा लिया था। तो इस हवाले से जो है 26 गज़वात और 27 गज़वात दोनों का ज़िक्र आता है। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर किताबों के अंदर 26 और 27 दोनों का ज़िक्र मिलता है, लेकिन ज़्यादा मशहूर जो है 27 गज़वात का ज़िक्र है। तो इस सवाल में चूँकि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर दें। इसी तरह अगर जनरल नॉलेज का वो कोई क्वेश्चन करते हैं कि जी दुनिया का कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा अखबार पब्लिश करता है एक दिन के अंदर, तो आपका जवाब अगर जापान है तो सिंपली आप कह दें कि जी जापान, या वो मुल्क जापान है। आप उन्हें ये ना बताएं कि वो कितने न्यूज़पेपर एक दिन में पब्लिश करता है, क्योंकि उन्होंने आपसे नहीं पूछा कि कितने न्यूज़पेपर पब्लिश करता है और उनकी तादाद क्या है। उन्होंने सिंपली ये पूछा है कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इंटरव्यू के हवाले से मैं बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपके इंटरव्यू के हवाले से
काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आपको इंटरव्यू देते वक्त कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो रोज़ाना की बुनियाद पर, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करूँगा, तो उन वीडियोस में मैं दीगर टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा जैसे मैंने इस वीडियो में बात की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को क्लिक करेंगे ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिले। और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अपने साथियों को भी रिकमेंड करें और उन्हें भी सीखने का मौका दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बड़ी मेहरबानी जी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।